اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ تفسیر کی یہ سیریز آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے ہر ہفتے کے آخر میں ایک کوئز رکھی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں ضرور شریک ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 82 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کون سی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس جنگ کے بعد منافقین کے کسی گروہ کے پاس واپس لوٹائے تو وہ کسی اور جنگ میں شریک ہونے کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ ہرگز جنگ کے لیے نہ نکلو اور میرے ساتھ شامل ہو کر کسی بھی دشمن کے ساتھ جنگ نہ کرو۔ تم پہلی بار گھر میں بیٹھ جانے پر راضی ہوئے تھے، اب بھی ہمارے فرمان کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہو۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، لفظ خالف کے چند معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جنگ سے پیچھے رہا، اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اس نے مخالفت کی، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ شخص بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے اور عاجزی کی وجہ سے جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 2، جو کوئی سچی توبہ کرے اس کی توبہ قابل قبول ہے، لیکن منافقین کی توبہ ظاہرداری اور ریاکاری پر قائم ہے، اس لیے ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 3، اس آیت مجیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کے پاس سے گزر کر جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور جنگ تبوک سے واپسی پر آپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ یہ لوگ آپ کی صحیح سلامت واپسی پر آپ سے درخواست کریں گے کہ آئندہ اگر کہیں جنگ کی صورت ہو تو ہمیں بھی اس میں شامل کر لیں۔ اس طرح سے خدا نے منافقت کے چہرے کو واضح کیا اور انہیں رسوا کیا۔ تو یہ تھے آیت کے نکات۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کبھی منافق جہاد میں جانے کی درخواست کریں تو ہمیں چاہیے کہ انہیں شامل ہونے سے روک دیں اور ان پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ منافقین کا کردار یہ تھا کہ جب ضرورت تھی تو وہ گھر میں بیٹھے رہے اور واپسی کے وقت وہ جنگ میں شرکت کی درخواست کر رہے تھے۔ نمبر 2، کل کے بہانے باز آج مجاہد بننے کے خواہش مند تھے، لہٰذا انہیں اس شرف میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لن تخرجوا معی ابدا۔ نمبر 3، ہمیں لوگوں کی سابقہ بدعمالیوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ رضیتم بالعقود اول مرہ۔ نمبر 4، منافقین کی تحقیر و تذلیل کرنی چاہیے۔ فقعدوا مع الخالفین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت توفیق الہی ہے۔ منافقین نے جنگ سے دور رہ کر اپنے آپ کو توفیق الہی سے نااہل ثابت کیا تھا، لہٰذا انہیں اس اعزاز سے ہمیشہ کے لیے محروم رکھنا چاہیے۔ لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ اب آئیے اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ جب ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور دعا استغفار کے لیے اس کی قبر پر نہ کھڑے ہوں، بلا شبہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور یہ مرے تو فاسق ہو کر مرے۔
اس آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی مسلمان اس جہان فانی سے رخصت ہوتا تو آپ اس کے مراسم تشییع و تدفین میں شرکت کرتے تھے۔ آپ مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھتے تھے اور اس کی بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے جنازے میں شریک ہوتے تو ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے تھے اور 4 تکبیر میں نماز جنازہ پڑھ دیتے تھے، جبکہ جنازے کی 5ویں تکبیر نہیں کہتے تھے۔ تفسیر نور الثقلین الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181۔ نکات کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، منافقین سے سخت انداز میں مقابلہ کرنا چاہیے، وَلَا تُصَلِّ وَلَا تَقُمْ۔ نمبر 2، منافق کے جنازے کی بھی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ان کی زیارت کے لیے ہمیں ان کی قبروں پر نہیں جانا چاہیے، وَلَا تُصَلِّ وَلَا تَقُمْ۔ نمبر 3، نماز جنازہ سے بائیکاٹ کی دھمکی سے منافقین کو تنبیہ کرنی چاہیے، لَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ نمبر 4، موت کے بعد نماز جنازہ اور زیارت قبور سے مومن کا احترام ظاہر ہوتا ہے اور خدا کی نظر میں یہ امر پسندیدہ ہے، لیکن منافق کسی طرح کے احترام کے قائل نہیں ہوتے، اسی لیے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑا ہونا چاہیے، وَلَا تُصَلِّ وَلَا تَقُمْ۔ نمبر 5، منافق کافر اور فاسق ہوتا ہے، وَمَأْتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ منافقین کے اموال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو بس چاہتا ہے کہ وہ منافقین کو اسی دنیا میں عذاب دے اور جب وہ مریں تو کافر ہو کر مریں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ صدر اسلام کے منافق بڑے دولت مند اور صاحبان اولاد تھے، جبکہ مخلص مسلمان ایسے نہیں تھے، اور یہ خطرہ تھا کہ مسلمان ان کی اچھی حالت دیکھ کر کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس آیت اور اس سے قبل 55ویں آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ ذہوق کے معنی سختی سے نکلنا اور حسرت و غم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ منافقین کی جان سختی اور حسرت و غم سے نکلے گی۔ تو لفظ ذہوق کی وضاحت کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کے مال و اولاد دیکھ کر ہمیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، لا تعجبک۔ نمبر 2، کبھی دولت اور اولاد خوش بختی کے بجائے آزمائش اور عذاب کا باعث بن جاتی ہیں، یعذبہم بہا فی الدنیا۔ نمبر 3، بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں کو ہی ذریعہ عذاب بنا دیتا ہے، یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا۔ نمبر 4، موت بدن سے روح نکلنے کا نام ہے، نہ کہ روح کے فنا ہونے کا نام۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ۔ نمبر 5، ناشکری اور معصیت کی زندگی کی وجہ سے انسان کی موت کفر پر واقع ہوتی ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ دنیا کی چند روزہ چمک دمک کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نیک انجام اور نیکی کی حالت میں موت آنے کی بڑی اہمیت ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہمارے اس پروگرام کو ضرور فالو کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔